اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیے. پالنے والے ہمارے حالات کو بہتر بنا دے، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. درود پڑھ دیں محمد. عرض کیا تھا کہ دل کے بارے میں کچھ آرائش پیش کروں گا. ظاہر ہے کہ ایک ہمارا یہ دل ہے جو خون پمپ کرتا ہے، جس کے لیے بہت سی چیزیں کہی گئی ہیں. ورزش کا کہا گیا ہے، خیال رکھنے کا کہا گیا ہے، کھانے پینے کے مسائل میں کہا گیا ہے. لیکن ایک دل ہے جو روح سے تعلق رکھتا ہے، جو انسان کو ہر چیز کی طرف مائل کرتا ہے یا روک دیتا ہے. میرا دل چاہ رہا ہے میں کروں، میرا دل نہیں چاہ رہا. میرا دل نہیں مان رہا، میرا دل مان رہا ہے. یہ جو دل ہے یہ روح کی ایک منزل ہے. روح کیا ہے؟ ویسے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اس زمانے میں سوال ہوتا تھا کہ روح کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. اے میرے حبیب آپ سے روح کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح رب کا ایک امر ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، جو ہے اسی پہ فعلاً اکتفا کرو. یعنی اس کی تفصیلات تم سمجھ نہیں سکتے. جیسے مثلاً ہم پوچھنے جائیں کہ یہ موبائل کیسے کام کرتا ہے، مثال دے چکا ہوں کہ سمجھانے کے لیے. آپ کہیں مولانا آپ موبائل استعمال کریں، چھوڑیں کہ کیسے کام کرتا ہے. اس کے کام کرنے کو سمجھ بھی لیں گے تو کون سا آپ نے اس کو وہ کرنا ہے. تو وہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ہے، رب کا ایک امر ہے. اور ویسے انما امرهم اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے کن فیکون. اس کی عظمت کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کے امور کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ تمہیں دیا ہے، اس سے استفادہ کرو، آگے بڑھو. تو روح جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی سمجھ لیجیے جیسے بدن ہے ویسی ایک چیز روح ہے. بدن مٹیریل سے بنا ہوا ہے، روح مٹیریل سے نہیں بنی ہوئی ہے. اور یہ گفتگو ہے کہ جنت میں روح جائے گی یا بدن جائے گا، تو پوری ایک گفتگو ہے کہ جیسے بھی ہم ہیں ویسے جائیں گے. اور اس معاملے میں ہم کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں جو قرآن نے کہا، جو رسول اللہ نے فرمایا، جو اہل بیت نے کہا ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں وہی قبول ہے. ہم اس بارے میں اس کے علاوہ کچھ معراج کے بارے میں ہے، روح کے بارے میں ہے، جنت جہنم کے بارے میں ایک تفصیل ہے چیزوں کی، ہم نہیں سمجھ سکتے. قضاء و قدر ہے، نہیں سمجھ سکتے. تو آپ کیا کہیں گے؟ میرا عقیدہ وہی ہے جو میرے معصومین علیہ السلام کا ہے، جو 12 اماموں کا 14 معصومین کا ہے. میرا وہ عقیدہ ہے. میں اس کو بیان کر سکوں نہ کر سکوں، غلطی سے کچھ کہہ دوں. اور بہت سے لوگ سوال کرنے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ جو اہل بیت نے ہمیں جتنا بتایا ہے اتنا کافی ہے، اس سے آگے. تو روح انسان کے اندر وہ حقیقت ہے جو موت کے بعد انسان سے آپ کہتے ہیں روح قبض ہو گئی، وہ بدن سے جدا، یعنی بدن کے اندر سے نکل جاتی ہے لیکن بدن سے دور نہیں ہوتی ہے، وہ بدن کے ساتھ ہوتی ہے. پھر اس کے مراحل ہیں، کب تک ہے قبر میں، کب تک ساتھ ہے قبر کے ساتھ، کب تک ہے پھر
کہاں چلی جاتی ہے، وہ پھر بہت ہی مختلف گفتگو ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے، لیکن فعلاً ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم انسان کیسے بنیں، بس ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارا دل کیسے ہمارے کنٹرول میں آ جائے، ہم اللہ کے بندے بن جائیں، کیونکہ ہماری بات اسی پہ ہو رہی تھی نا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو ایک انسان کی عقل ہے جس کو ہم بار بار یوں کر کے کہتے ہیں انسان کی عقل، یہ اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک ٹرانسفر کرنے کی چیز ہے۔ چیزیں دیکھ رہا ہوں دماغ میں جاتی ہیں، دماغ اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے عقل میں، وہ عقل روح کا ایک اونچا مرحلہ ہے۔ مولانا یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو آپ موبائل سے بات کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سب بغیر کسی وائر کے جا رہا ہوتا ہے۔ موبائل کا کام صرف اتنا ہے کہ میری آواز میری تصویر کو اس طرح سے تبدیل کر دے کہ یہ جو سب سے نزدیک موبائل ٹاور ہے وہاں تک پہنچ جائے اور پھر وہاں سے میری چیز میرے تک آ جائے۔ اب یہ کتنی فاسٹ انسان نے چیز بنائی ہے، جب انسان اتنی فاسٹ بنا سکتا ہے تو رب العالمین نے کتنا فاسٹ بنایا ہوگا۔ ایک سبحان اللہ تو بنتا ہی ہے۔ وہ اللہ یہی کہتا ہے نا میری آیت سے گزر جاتے ہو ایسے جیسے کچھ کیا ہی نہیں میں تمہارے لیے۔ بہرحال تو اب یہ روح ہے جس کا اعلیٰ ترین حصہ مرتبہ کلاس نہیں پتہ کیا لفظ، وہ عقل ہے۔ یہ عقل انسان کو فیصلہ کر کے بتاتی ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور یہی عقل انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے۔ یہی عقل انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حجت ہے، اور اگر یہ عقل نہ ہوتی تو قیامت میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے تھے ہمارے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ اچھا کیا تھا برا کیا تھا۔ حیوانوں میں احساسات ہیں، وہاں عقل کے وہ مراحل نہیں جو انسان کو حیوانوں سے الگ کرتی، وہ احساسات ہیں جس سے وہ سمجھتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہاں جانا ہے، ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ عقل انسان کو چیزیں جمع کر کے فیصلہ کر کے دیتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے، چاہے وہ صدام تھا، چاہے وہ فرعون تھا، چاہے وہ یزید تھا، چاہے وہ اس کا کوئی اور تھا۔ ہر ایک کے اندر آواز آتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو پھر مولانا انہوں نے کیوں آواز پہ عمل نہیں کیا؟ میں اور آپ کون سی آوازوں پہ عمل کرتے ہیں؟ بیٹی کی شادی ہے، مکس گیدرنگ تو ہونی واجب ہے۔ بے شرمی کی حد دیکھیں، سادات لڑکیاں بہو بنا کے لائی جاتی ہیں۔ میں کیا مثال دوں، میری شاگردہ تھی روئی ہے، میری شاگردہ میری بیٹیوں کی حیثیت سے روئی ہے کہ آغا صاحب جہاں رشتہ ہوا ہے وہ لڑکا بھی دینی طالب علم ہے، لیکن اس کی ماں نے ایک ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ بالکل پردہ نہیں ہوگا، اور مجھے میک اپ کر کے مجھے کپڑے پہنا کے بے حجاب بٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر تم آتے ہو یا امام زمان مدد کرو، پھر تم آتے ہو یا حسین یا حسین، پھر تم آتے ہو میری بیٹی کو میرے بیٹے کو میرے شوہر کو یہ ہو گیا ہے، یا مولا میری مدد کریں۔ مولا کہیں گے جب تو شادی کر رہی تھی تب تو نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ تو کیوں بے شرم بنی ہوئی تھی؟ تجھے خیال نہیں آیا؟ ہم تو خیر ویسے ہی امتی ہیں، ہمارا کیا پتہ کیا ہوگا، جو اس کی رحمت ہے۔ تم تو رسول کی آل ہو، تمہارے ضمیر نے نہیں کہا۔ واقعہ سنا چکا ہوں، ایک شادی میں پہنچا، کیا کروں درد دل آپ ہی سن لیتے ہیں، کہیں اور تو سنا سکتا نہیں ہوں، اور پھر ماشاءاللہ آپ کی برکت سے ایک 60-65 ہزار ہفتے میں سن لیتے ہیں تو میرے لیے اور اہمیت ہو جاتی ہے بات کرنے کے۔ شادی میں پہنچے، مذہبی تنظیم سے تعلق، او مذہب 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 تبلیغ۔ تو جب میں پہنچا تو میں سمجھا میں غلط آ گیا ہوں، تو میں گاڑی آگے لے کے گیا۔ میں نے کہا ڈرائیور سے پوچھے یار یہ والی شادی میں آنا ہے، تو اتفاقاً وہی نکل بولے میں ہی تو ہوں، میرے ہی بولا واللہ میں سب کو بلاؤں۔ میں نے کہا اچھا سوری، حالات سے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کافر کی بیٹی کی شادی ہے۔
میں تو اب بولوں گا، زیادہ زیادہ جوتے مارو گے نا، تم نے کون سے کم جوتے مارے ہیں مجھے، جو اب بقول کسی کے اب میں جوتوں کا پرون ہو گیا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، میرا معاملہ اب میرے اللہ کے ساتھ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوا، داخل ہوئے تو میں نے کہا یہ کہ مولانا کیا کریں بچے، مولانا مجبوری، میں نے کہا میں معذرت، نہیں مولانا آپ لوگوں کے لیے پردے کا انتظام کیا ہوا ہے، خواتین کے لیے نہیں، وہاں مکس گیدرنگ ہے، اور دولہا دلہن ایسے جا رہے تھے جیسے کوئی انڈین ایکٹر اور ایکٹریس، میوزک فل، اور ہمارے لیے میں گیا وہاں پر کچھ علماء بیچارے اس پردے میں باحجاب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو شرم نہیں آ رہی ہے، بے حجاب شادی ہو رہی ہے، میوزک چل رہا ہے اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو برا لگ جائے گا، اور جو میرے امام کو برا لگا ہے، میں اٹھ کے نکل آیا ہوں، اس نے مجھ سے بات کرنا بند کر دی ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں نمونہ عمل نہیں بنوں گا، لیکن اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ بعض جگہ اٹھنے کا کوئی امکان نہیں ہے، میں یہاں بتا نہیں سکتا میں کیا کروں، نصیحت کرتا ہوں تو اس ٹائم مجھے تو نہیں پتا تھا کہ شادی میں بلایا گیا ہے، وہاں پر یہ صورتحال ہوگی، اب نہیں جاتا تو ایک مشکل۔ یاد رکھیے گا، انسان کی عقل بتا دیتی ہے کہ اگر تو شریعت محمدی کا پابند ہے تو تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن دل آ کے کہتا ہے چل یار ایک بار کر لے، پھر آخری بیٹی تو ہے، پہلا بیٹا تو ہے، منزلہ ہے، کیا کہے گا کہ اس کا اتنا کیا میرا نہیں کیا۔ دل انسان کو کبھی یہاں لے جاتا ہے، کبھی وہاں لے جاتا ہے، اس کو قابو کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ مولانا پھر وہ آواز کا کیا ہوتا ہے، اگر ابھی میں یہاں پر حتیٰ اپنا مثلا موبائل بھی پھینکوں تو پیچھے والوں کو آواز نہیں آئے گی، ایک دو لوگوں کو آ جائے گی، لیکن رات 12 بجے جب بالکل خاموشی، جس کو کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنس ہو، تو میں پن بھی پھینکوں گا تو ایک آواز، پنکھے بند ہوں تو پیچھے تک چلی جائے گی۔ اسی طرح سے انسانی ضمیر یا انسانی عقل اس کو کہتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ صحیح، کیونکہ اچھا اور برا، صحیح اور غلط ایک سٹینڈرڈ ہے، لیکن وہ آواز اگر گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، دل گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، ناچ گانے میوزک پتہ نہیں کیا 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 حلال حرام، تو وہ لاؤڈ سپیکر پہ بھی بول رہا ہوتا ہے لیکن آواز، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا بتا، لہم قلوب لا یفقہون، ان کے پاس دل ہیں لیکن سمجھنے کی طاقت، ان کے پاس کان ہیں سننے کی طاقت نہیں رکھتے، آنکھیں ہیں، واللہ آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، دل بھی ہے، یہ حیوانوں جیسے ہو گئے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو اہل بیت کے چاہنے والے آپ ہی ہیں، اور وہ جو قربانیاں دے کے چلے گئے وہ نہیں ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ بھئی تم اہل بیت کے چاہنے والے، وہ نہیں ہیں، تو وہ قربانیاں دیں اور تم عیاشی کرو، امکان نہیں۔ یاد رکھیے گا، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں، جو تم کرتے ہو اور جو اس کے آثار ہیں ہم سب لکھتے ہیں، اور ایک چیز بھی چھوڑی نہیں جائے گی۔ اب آپ کہیں کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، تو جتنوں کو تم نے گناہ میں ڈال دیا، جتنی سادات عورتوں کو، غیر سادات عورتوں کو، شیعہ خواتین کو، مسلمان خواتین کو تم نے اپنی شادی کی وجہ سے بے حجاب کیا، میں تو ایک ہی مثال دوں گا، اس لیے کہ ابھی میرا زخم کچھ دنوں پہلے کا مندمل نہیں ہوا ہے، اور میں اللہ سے معافی بھی نہیں مانگ سک رہا ہوں کہ اللہ میں کیسے تجھ سے معافی مانگوں، ہوا ہے، لیکن وہ صورتحال ایسی تھی میں بتا بھی نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا، وہ گناہ جس کے بارے میں یا آپ سوچیں کہ معافی مانگ لیں گے، یہ تو وہ گناہ ہے جس کا اللہ کہے گا مانگ، چل تو مانگ، پھر دیکھتے ہیں معافی۔ اور میرے ساتھ نے کیا کہا تھا، توبہ کر لوں گا، استغفار کر لوں گا، اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ اس دل کو کنٹرول کرنا ضروری نہیں، واجب ہے، واجب، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، زیادہ بات نہیں کر سکتا، دوسرے خطبے کی اتنی چیزیں جمع کر کے لائے۔ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملے گا،
شادی پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ صرف 3 دن 4 دن بات رہے گی، لیکن آپ کے کام کا اثر رہ جائے گا. اس کی بیٹی کی شادی تو ایسی ہوئی تھی، میری بیٹی کی کیوں نہ ہو. کمپٹیشن شروع ہوگا، اسراف، تبذیر، گناہ، بے حجابی، محرم نامحرم. یہ آپ نے سوچنا ہے. میرا کام ہے یہاں سے کھڑے ہو کے اپنا درد دل اور شرعی ذمہ داری بیان کر دوں. دلوں کو قابو کیجیے. دلوں کو قابو کرنا واجب ہے، اس لیے کہ یہ دل کبھی آپ کو کہیں لے جاتا ہے، کبھی آپ کو کہیں لے جاتا ہے. اور یہی دل ہے جس نے رے کی حکومت کی لالچ میں عمر سعد کو حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت پر مجبور کیا تھا. یہ جانتا بھی تھا میرے مولا کو، پہچانتا بھی تھا، مانتا بھی تھا. لیکن ایک وقت آیا جب ماننا چھوڑ دیا، جاننا اور پہچاننا رہ گیا. اور اس کے بعد اس وقت اگر اس کی حالت اللہ ہمیں اسکرین پر دکھا دے کیا ہوگی، یزید کی حالت دکھا دے کیا ہوگی، تیاری کیجیے. مجھے نہیں معلوم میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں یا ملک الموت آ کے مجھے لے جائے گا. لیکن جب اس وقت آپ کہیں گے پالنے والے مجھے فرصت دے دے، سوری قرآن تم کو کہتا رہا، مولانا صاحب تم کو کہتے رہے، نصیحت کرتے رہے، ناؤ اٹس ٹو لیٹ. اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے. ہر چیز میں، چاہے وہ سیلاب زدگان کی مدد ہو، چاہے گناہوں کی معافی ہو، چاہے کسی کا حق دبا کے رکھا ہوا ہو، چاہے کسی پر ظلم کیا ہوا ہو، اینی تھنگ جس کا آپ کو اندازہ ہے کہ حساب ہونا ہے، آپ نے فوری نیت کرنی ہے. لیکن ایک بات بتاؤں، اچھی خوشخبری بتاؤں، یہ میں طنز کر رہا ہوں، بتا دوں. مولانا آپ طنز کیسے کر رہے ہیں، خوشخبری کہہ کے. یہاں سے وہاں نہیں پہنچیں گے، آپ کو میری باتیں یاد نہیں رہیں گی. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، عاقبت بخیر فرما. پالنے والے ہمارے مسائل کو حل فرما دے. تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. نکات زیادہ ہیں، جلدی عرض کروں گا. گلگت بلتستان کی حالت کو کشمیر کی حالت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے ایک اہل سنت کے مولانا پر، پھر کل ایک شیعہ جوان پر فائرنگ کی. شیعہ جوان تو شہید بھی ہو گیا، مولانا بچ گئے. اس وقت تک سب متحد ہو کر کوشش کر رہے ہیں، اور جتنی آپ اتحاد کی کوشش کریں گے اتنا فساد کرنے والا فساد کرنے کی کوشش کرے گا. گلگت بلتستان کی حکومت کے ذمہ داروں سے بات رہی ہے اور مسلسل رابطے میں ہوں کہ جلد از جلد اس فتنے کو ختم کریں تاکہ میرا پیارا ملک امن کا گہوارہ بنے. ٹیررزم ویسے کم نہیں ہوا ہے. ٹیررزم کے حالات آپ کو پتہ ہیں. ہمارے فوجی افسران بھی شہید ہو رہے ہیں، FCC کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں، اور یہ فتنۃ الخوارج ہے. اور میں یہاں بتاتا جاؤں، جس فتنۃ الہند کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ان کو پاکستان کی روڈوں پہ کھلا چھوڑا جاتا ہے. میں ٹاپ ترین ذمہ داروں کو بتا کے آ چکا ہوں، لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں آیا ہے. جس کو فتنۃ الہند کہہ کر بتایا گیا کہ 7 مئی پتہ نہیں 8 مئی یاد نہیں رہا، اس وقت جا کے ہندوستان نے پیسہ دیا تھا کہ 14 اگست میں میرے پاس پوری ویڈیو موجود ہے. اس کے باوجود فتنۃ الہند والے کے لیے کوئی اقدام نہیں ہو رہا. یہ سوال بنتا ہے. آتے ہیں اس بات کی طرف کہ فلسطین اور ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے. آپ یہ سننے کے کھڑے ہوں گے کہ میں کیا کہتا ہوں، مجھے کیا کہنا ہے، آپ خود نہیں سمجھتے. میں اگر ایک بار وعدہ کروں کہ میں ٹائم پہ آؤں گا،
نہیں آتا. پھر دوسری بار نہیں اب ٹائم پہ آؤں گا, پھر نہیں آتا. پھر تیسری بار آپ کہیں گے یار چھوڑو مولانا تو ایسے ہی لیٹ آتے ہیں, ان کا ٹائم کا کچھ پتہ نہیں. اللہ کا شکر ہے میں اسکول کے زمانے سے ٹائم کا پابند ہوں. مثال دے رہا ہوں, جس نے بار بار قراردادیں توڑی ہیں اور کہ میں عمل نہیں کرتا, پھر جب کچھ ذمہ داروں سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اور کیا راستہ ہے؟ راستہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے تھے, لینے چاہیے ہیں اور لینے پڑیں گے. آج ہم اس پیس ڈیل سے تھوڑا سا اپنا دل خوش کر لیں, گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے, چند دنوں کے لیے, پھر وہی ہونا ہے جس کو آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. تو مولانا آپ اتنے سمجھدار ہیں, ہم وہ نہیں سمجھدار ہیں. فلسطینی اس وقت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم فعلاً ان کی ہوئی چیز کو قبول کرتے ہیں. آگے چل کے دیکھتے ہیں, کیا پتہ پاکستان اور سعودیہ کا جو پیکٹ ہوا ہے, تو اب کیا پتہ اگر اسرائیل آ کے کوئی بدماشی پھر سے بڑی بدماشی کرتا ہے, اللہ کرے پھر یہ فوج عمل میں آئے اور اسرائیل کو وہ مزے چکھائے کہ جس کی وہ توفیق وہ توقع بھی نہیں رکھتا تھا. ہمارے فلسطینی بھائیوں, لبنانی بھائی بہنوں, ہمارے یمنی بھائی بہنوں, ہر وہ شخص جو مظلوم کی حمایت کر رہے ہیں, ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلندتر صلوات. ہندوستان گڑگڑا رہا ہے اور دیکھیں کتنی بدماشی ہے. ایز اے پاکستانی بات نہیں کر رہا, ایز اے نیوٹرل, کیونکہ میں بہت سی چیزوں کو دیکھ کر, سن کر, پڑھ کر آتا ہوں. 5 دن یا 6 دن سے وہ غرار چیزیں آپ نے دیکھی. سر کریک کا مسئلہ, دوسرا مسئلہ. جب ظاہر ہے شیر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. اب جب پاکستانی افواج نے اس کے ریئیکشن میں کچھ چیزیں تیاری کی, او دیکھو پاکستان, دیکھو پاکستان. یہ ہے ہندوستان کا حال, یہ ہے نریندر مودی کا حال. میں پاکستان کے ذمہ داروں کو ایک نصیحت کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں, یہ ملک ہمارا ہے, ہمارا رہے گا, اور قیامت تک ہم اس ملک میں انشاءاللہ اپنی قربانیاں دیتے دیں گے. اگر اس ملک پر پھر سے کسی نے چڑھائی کی اور ہماری ضرورت پڑی تو ہم کھڑے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو درود پڑھ دیں پھر. اب پاکستانی افواج نے ریڈ الرٹ جاری کر دیے, سب کر دیا, تو پاکستان کی شکل کو نیگیٹو دکھانے کے لیے, اسی کہ مودی نے بہت بڑی مار کھائی ہے, خدا شاہد ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بنیان و مرسوس میں جو عزت دی ہے, اب اس کی عزت کو ہم نیگیٹیولی استعمال کریں تو وہ تو ظاہر ہے اپنی جگہ پر, لیکن پاکستان کو, میرے پیارے ملک کو جو عزت دی ہے اس کو ہم سنبھالیں, اور جن کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ مضبوط کیے ہیں, ہم ان کے ساتھ اپنے رابطے بہتر اور مضبوط کریں, اس لیے کہ زمانے کا تقاضا یہی ہے. میں اس بات کو واضح طور پر کہہ دوں کہ حالات یہاں کے بھی, ہندوستان, اسرائیل اور پھر امریکہ ڈائریکٹ بگرام پہ جو صورتحال بن رہی ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ خطرناک ہے. اگر آپ کو 100 روپے خرچ کرنے ہیں, آپ 10 روپے خرچ کیجئے. آپ کہہ رہے ہو کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ میرا کام یہی ہے نا, میں آپ کو نہیں بتاؤں گا تو کیا بتاؤں گا. جہاں میں نے پہلے خطبے میں آپ کو اپنے دل کو کنٹرول کرنے کی بات کی ہے, وہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ 100 روپے خرچ کرنے والے ہیں, آپ 10 روپے خرچ کیجئے, 90 روپے سنبھال لیجئے, اس میں سے 10 روپے کسی اور کے ہیلپ کے لیے دے دیجئے تاکہ اللہ کی مدد بھی آئے, باقی سنبھالیے. اب کس فارم میں سنبھالیں وہ میں یہاں سے نہیں کہہ سکتا ہوں, اس لیے کہ پھر وہ نیگیٹیوٹی ہو جائے گی. اپنی چیزوں کو سنبھالیے. آپ سوکھی روٹی کو بھی اللہ نہ کرے محتاج ہو سکتے ہیں, اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک. لیکن ہوشیار کرنا تو میرا کام ہے نا, میں تو ممبر پہ آ رہا ہوں تو کس لیے آ رہا ہوں؟ تعریفیں کرنے اور سبز باغ دکھانے. بہت خطرناک حالات آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ ٹرمپ
یہ مودی، یہ نیتنیاہو اور ان کے دوست احباب جو بھی ہیں یہ غارت ہو جائیں، دعا کیا کریں، نام لے کے دعا کیا کیجیے، خصوصاً دعا کیجیے کہ جتنے فتنے کرنے والے سب برباد ہو جائیں اور جلد از جلد برباد ہو جائیں۔ تو یہ صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ بگرام ایئر بیس کے لیے امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے، ایران کے لیے اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے، پاکستان پر کس طرح سے انڈیا حملہ کرنے جا رہا ہے، عراق کے لیے بھی صورتحال، آپ کہیں گے بھی تو عراق میں پیس ہے، سکون ہے، آپ کے لیے پیس اور سکون ہے، وہاں پیچھے سے چیزیں چلائی جا رہی ہیں کہ اس کو بھی ہمیں کنٹرول میں لانا ہے۔ عجیب بات نہیں ہے کہ یہ جو ویسٹرن ممالک ہیں جو ہیومینیٹیرین چیزوں کی بات کرتے ہیں، وہ پورے ہمارے خطے کے ملینز آف لوگوں کو شہید کر چکے ہیں، ملینز آف لوگوں کو زخمی کر چکے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ اچھے ہم برے، وہ اچھے ہم برے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کون سی طاقتیں ہیں جو ہمارے شہادتوں کو، بھئی ہمارے بھی تو 1,00,000 پاکستانی 28-30 ہزار شیعہ باقی غیر شیعہ سارے شہید ہوئے ہیں، اس کا حساب کتاب کیا ہے؟ افغانستان میں شہید ہوئے، ایران میں شہید ہوئے، باقی پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا شہید ہوئے۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ ہم ایک اچھی پالیسی بنا کر آگے بڑھ سکیں۔ اقتصادی صورتحال کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، تاکہ آپ لوگ اتنے کمزور رہیں، یہ انٹرنیشنل مافیات ہیں جو یہ کروا رہی، تاکہ آپ اتنے کمزور رہیں کہ کسی چیز کے لیے بھی، دیکھیں نا فلسطین کے لیے اتنی بڑی بڑی چیزیں ہو گئی، ایک جماعت اسلامی نے اور کچھ لوگوں نے، کچھ ہمارے لوگوں نے الحمدللہ مظاہرے کر لیے، لیکن کیا وہ مظاہرے کہلانے کے قابل ہیں؟ نہیں قابل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بجلی، چاول، چینی، لائٹ، پتہ نہیں روڈ، ان مسائل میں اتنا پھنسا دیا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ ہم کیا کریں، ہمیں تو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کیا سمجھائیں۔ اکنومیکلی آپ دیکھیں بڑی بڑی کمپنیز ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ اچھا یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز چھوڑ کے جا رہی ہیں لیکن انڈیکس اسٹاک ایکسچینج کا بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ کیا کھیل ہے؟ بڑے بڑے لوگ تعجب کرتے ہیں۔ خیر پتہ تو ہے، سمجھ تو آتی ہے، لیکن اب ہر چیز یہاں بولنے کی نہیں ہے۔ بہرحال ہماری اقتصادی حالات جو ہیں اس کو ہمیں بہت بہت گہرائی سے دیکھنا ہے۔ بے روزگاریاں وہاں تک پہنچیں گی کہ خودکشیاں ہوں گی، اللہ معاف کرے، لوگ اپنی عزت آبرو استغفر اللہ بیچیں گے، اور نہیں معلوم کیا کیا ہوگا، پھر سیلاب کے اپنے اثرات ہیں۔ دعا کیجیے کہ کوئی ایسی لیڈرشپ آئے جو ان مشکل حالات میں ملک کو اچھی طرح سے نکال کے لے جا سکے، اور میں طاقتور حلقوں کو نصیحت کروں گا کہ ملک کو اس مشکل بحرانی حالت میں نکالنے کے لیے ذمہ دار ترین، سمجھدار ترین لوگوں کو بٹھائیں، جو ملک کو نوچنے کے بجائے ملک کو اچھی ڈائریکشن میں آگے لے جائیں اور پاکستان کو بہتر انداز میں آگے چلائیں، اس لیے کہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف لیڈرشپ اچھی مل جائے، آپ دیکھیے کہاں جاتا ہے۔ سندھ حکومت آپ کا شکریہ کہ ہمارے مسائل کم تھے، آپ نے ایک اور مسئلہ بڑھا دیا۔ روڈیں میں دیکھ رہا ہوں آپ کیسے ٹھیک کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو پہنچے۔ میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، سوری اگر سندھ حکومت کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ ایچ اعلان جو ہے میں نے 2 جمعے پہلے آپ کو ہوشیار کر دیا تھا، 15,000، 25,000، 50,000، یعنی ایک بے روزگار آدمی جو مشکل سے مثلا ڈسچارگی کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہے، اس کو نوکری ملی ہوئی ہے، اور اس نے جہاں غلطی کر لی وہاں پر اس کو ایچ اعلان آ گیا، اس نے پورے مہینے کی کمائی اعلان میں دے دی۔ تم ظلم کرو گے کتنے دن کرو گے؟ یہ دبئی ہے، یہ دبئی کی تنخواہ کی جگہ ہیں، یہ دبئی کے روڈز ہیں، یہ کیا ہے کہ تم اتنے بڑے بڑے چالان کرنے، یعنی چالان کی اتنی بڑی رقم رکھ رہے ہو۔ چلو آج تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے، کر لو، کل انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب تم خود بھگتان بھگتو گے۔ اس سے زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹی ایل پی کی وجہ سے یا حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے ابھی تک میں تشخیص نہیں دے سکا ہوں۔ صورتحال بہت بہت گمبھیر ہے، لاشیں گر چکی ہیں،
پولیس بھی زخمی ہوئے ہیں اور مسائل ہوئے ہیں. میں اس وقت یہ تشخیص نہیں دے سکتا کہ غلطی کس کی ہے. یہ تشخیص دے سکتا ہوں کہ صورتحال بہت گمبھیر ہے. اب ایک دم سے 2 سال گزرنے تک کوئی آواز نہیں اٹھی اور ایک دم سے یہ ٹی ایل پی کی آواز کیوں اٹھی. سوچ رہے ہوں گے, میں کوئی طنز و طعنہ نہیں کر رہا, لیکن ہمیں اس بارے میں تھوڑا سوچنا ہوگا اور حکومت کرنے والوں کو سوچنا ہوگا کہ ہر جگہ ڈنڈے اور گولی سے کام نہیں چلتا. آپ کو بہتر انداز میں کام کرنا ہوگا. ہم ویسی مشکلات کا شکار ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہند نے کتنی مصیبت ڈالی ہوئی ہے, اس کے باوجود ایک نئی مصیبت اپنے سر پہ لیں, یہ آپ کے لیے مشکل کا باعث بنے گا. ویسی اقتصادی مسائل میں نے بتا دیے اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. پالنے والے ہماری مدد فرما, ہماری مشکلات کو آسان فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما. ایک وائرس آیا ہوا ہے, آپ سب کو پتہ ہے. اس وائرس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ 3-4 دن پیناڈول وغیرہ لے کر اپنے آپ کو پانی پلا کر آرام کر لیں, بچا لیں. اینٹی بائیوٹکس وغیرہ کو سجیسٹ نہیں کیا جا رہا. پالنے والے سب کو شفا عطا فرما. میرے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا, جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما, سیلاب زدگان کی مدد کی ہمیں توفیق عطا فرما. امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.